تو جبریل امین کا اپنا جو بدن ہے وہ ہے کتنا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں جبریل آئے، پورے مدینہ شریف میں سورج کی ایک کرن بھی نہیں آتی، اندھیرا خوب اندھیرا پھیل گیا پورے مدینہ میں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ کیا ہوا ہے؟ کہتے سرکار میں نے اپنے دو پر ایسے سورج کے سامنے رکھے، دو پر میں نے پھیلائے ہیں تو پورا افق، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے پورا افق مشرق کی طرف ڈھانپا گیا، سورج کی کرن نہیں آ سکتی، یہ اندھیرا پیدا۔ سرکار نے فرمایا تیرے پروں کی طاقت کتنی ہے؟ دو کی۔ کہتے سرکار رب کا مجھ پہ کرم اتنا ہے کہ میں اگر ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو ان دو پروں میں رکھ کر ایک جھٹکا دے دوں، ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو دونوں پروں میں لے کر ایسے جھٹکا دے دوں چھوٹا سا، وہ پورے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں یہ اس طرح ہو جائیں جیسے روئی مشین میں سے نکالی جاتی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسے اس کے تار و پود بکھر جائیں جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں۔ جس کے دو پروں کی طاقت کا یہ حال ہے۔ سرکار نے فرمایا تیرے پر ہیں کتنے؟ سرکار 600 ہیں دو جیسے، 600 پروں والا ادھر ہے، محمد عربی آگے والا۔ وہ جو مولانا ظفر علی خان نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے، وہ کہتے دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربار مصطفیٰ، جس کے دروازے کا دربان جبریل ہو اس گھر کے مالک محمد عربی کی عظمت ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اس سے آگے پھر میرا صبر چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، کتنا؟ ہر شے پیچھے رہے۔ اس کے لیے آپ جملے سنتے رہتے علماء سے، بڑے بڑے اعلیٰ تلاش کر کے لاتے، ملکوت پیچھے، اور پھر لاہوت پیچھے، پھر ناسوت تو پہلے ہی پیچھے، بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے۔ سرکار کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، یہ جلدوم میں صفحہ نمبر 1120 پر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، سرکار کہتے ہیں حتی جا سدرۃ المنتہا بدن الجبار رب العزہ فتدلہ حتی کانا منہ قاب قوسین او ادنا۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں سفر کرتا کرتا پہنچا سدرہ آ گیا، سدرہ کے بعد پھر سرکار کہتے ہیں پھر میرا بڑھنا تو نام کا رہ گیا، پھر میں نہیں بڑھتا تھا، پھر کیا ہوا؟ بدن الجبار رب العزت، اور میں پھر میرا بڑھنا تو نام کا رہ گیا تھا، پھر وہ فعل تو ادھر سے ہو رہا تھا، پھر وہ رب ذوالجلال جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، پھر وہ میرے قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا، حتیٰ کہ دو کمانوں کے برابر کا فاصلہ رہ گیا کہ اس سے بھی کم۔ قرآن پاک میں بھی ہے، یہ حدیث میں بھی، تھوڑے سے الفاظ حدیث میں ذرا آگے پیچھے کر دیے گئے۔ پڑھا نا حدیث؟ پڑھی ہے نہیں؟ جی جی، میں چہرہ دیکھ لوں گا نہیں جس نے پڑھی ہوگی، مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کو کچھ یاد ہے۔ پڑھی تو سب نے ہوگی لیکن کبھی یاد رہتی، کبھی کچھ عرصے سے میں ہو جاتا۔ اب سوال کیا ہے جی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں؟ یہ فرمایا حتی کانا منہ قاب قوسین او ادنا، یہ او کا جو کلمہ ہے نا یہ تشکیک کے لیے آتا ہے۔ تشکیک کا مطلب کیا ہے؟ شک کے لیے آتا ہے، اور کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے ہیں اور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا یہ یا یہ یا یہ یا یہ یا یہ، کہتے ہیں نا ایم آئی رانگ اور رائٹ، کیا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، یہ آر بولتے ہیں۔ لیکن یہ کبھی کبھی کسی مقام پر یہ او کا کلمہ شک کے لیے نہیں ہوتا، یہاں پر علماء نے کہا یہاں او شک کے لیے نہیں، تشکیک کے لیے نہیں، بلکہ یہ او بمانا بل، بل کا مطلب کیا؟ بلکہ، اور میں دو کمانوں کے برابر کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، او بمانا یا نہیں بلکہ اس سے بھی کم کا رہ گیا، کتنا رہ گیا مصطفیٰ کا؟ یہ سفر کا مقصود ہے۔ ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے
حضرت عبداللہ بن شقیق ایک صحابی ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں میری ملاقات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کاش میری قسمت میں ہوتا، کاش مجھ پہ بھی اللہ کا کرم ہوتا، میں سرکار کی صحبت پاتا. کاش ہے کہ کاش ہم بھی ہوتے، سرکار کا کرم ہوتا. وہ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کاش میری قسمت میں ہوتے، میں سرکار کی صحبت پا جاتا، سرکار کا چہرہ زیبا دیکھ لیتا، سرکار کی صحبت میں بیٹھ جاتا، سرکار کی گفتگو سے اپنا دامن بھر لیتا. ساتھ کہتے ہیں اگر میں ایسا کرتا لسألتو، میں سرکار سے ایک سوال ضرور کرتا، میں کچھ پوچھتا سرکار سے، میرے دل میں تمنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری اس کے جواب میں کہتے ہیں میرے بچے اگر تیری قسمت میں ہوتا ان ای شیء کنت تسالو، توجہ ہے سبحان اللہ، میں دیکھو گے تو پھر کیسی توجہ ہوگی. مجھے بتا اگر ایسا ہوتا تو کون سی چیز کے بارے میں سوال کرتا، کیا پوچھتا سرکار سے، تو کیا چاہتا تھا؟ وہ کہتے ہیں اگر مجھ کو یہ موقع ملتا تو میں سرکار سے پوچھتا حل رأیت ربک، سبحان اللہ، آقا بتائیے کیا آپ نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، حل رأیت ربک، میں پوچھتا بتائیے سرکار آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آگے سے ابو ذر غفاری مسکرا پڑے، مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹا تیری قسمت میں ہوتا تو کرتا نا، نہ تیری قسمت ہوئی نہ تو نے پوچھا، لیکن سن ہم پر اللہ کا کرم ہوا، سرکار کو دیکھا بھی ہے، صحبت بھی پائی ہے، گفتگو سے اپنا سینہ بھی بھرا ہے، ان کے ملفوظات عالیہ سے اپنے دامن کو مالا مال کیا ہے. جو تو پوچھنے کی حسرت رکھتا تھا وہ پوچھ بھی آئے. پوچھا تھا میں نے سرکار سے کہ بتاؤ کیا ہوا، کہتے ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے پوچھا تو جواب میں سرکار نے فرمایا رأیتو نورن، میں نے دیکھا ہے. معلوم ہوا کہ یہ سارا سفر جو ہے اس کا انتہا کیا ہے کہ سر کی آنکھ سے، ابھی توجہ نہیں ہوئی آپ سبحان اللہ، خالی نہ گھومے نا، ذرا سبحان اللہ کرو کہ جلوے رب کے دیکھنا سبحان اللہ. یہ ذرا ایک نظارہ دیکھنا، وہ جو سادی شرادی کا شعر ہے وہ کہتا ہے موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتوے صفات یا جمال، یہ دونوں لفظات، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتوے صفات، تو این ذات میں نگری، سرغور کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سونے والی بات نہیں، یہ غافل دل سے سننے والی بات ہے. سبحان اللہ. کیسا سادی شرادی کیسا قلم توڑ کر رکھ گیا خدا کی قسم. اگر اس نے قلم اس مقام پہ نہ توڑا ہوتا تو شاعر تو بڑے بڑے تھے، بڑا لکھتے، لیکن سادی شرادی کوئی کوڈ کرتے وہ ہی لاتا. کیا کہتے ہیں موسیٰ سے ہوش رفت بیک پرتوے صفات، تو این ذات میں نگری در تبسمی. سبحان اللہ. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی صفت کی ایک جھلک سے اپنے ہوش برقرار نہیں رکھ سکے تھے. وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور تیری شان کا حال یہ ہے کہ تو معراج کی رات رب ذوالجلال کے جلووں کے نظارے کھلی آنکھ سے کر آیا ہے اور مسکرا کر ہوا. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو این ذات میں نگری در تبسمی. اس کی جھلک کا مقابلہ کرنا چاہیے. قرآن پڑھ کے دیکھ لو، رب کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا رب آرنی، مولا مجھے دکھانا. اس لیے کہ اللہ سے کلام ہوتا تھا نا موسیٰ علیہ السلام، تو کلام میں جو لذت آتی تھی اس کی سمجھ ہمیں تو نہیں نہ آ سکتی. محبوب سے کبھی بات ہو چہرہ نہ دیکھیں. میں عام بات کرتا ہوں، بندے کا دل چاہتا ہے کہ جس کا کلام اتنا اعلیٰ ہے، جس کے کلام میں یہ نفاست ہے، جس کے کلام میں یہ شیرینی ہے، اس کا جلوہ بھی دیکھو نا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی،
کلام ہو گیا تو کہتے مولا مجھے اپنا آپ دکھانا. جواب کیا آیا؟ رب ارنی انظر الیک. جواب آتا ہے قال لن ترانی. ہرگز نہیں دیکھ سکے ہرگز تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ کو چھوٹی ہستی کا نام دیا. 4000 نبی آئے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فروغ دینے. اور وہ جو عارف کھڑی کا مشہور شعر ہے نا، موسیٰ خضر نقیب ہونا دے اگے پجن راہی. دیکھنا عارف کھڑی نے بھی کہاں کمند جا کے ڈال دی ہے. چھوٹی ہستی کا نام نہیں، وہ عام شاعر نہیں بنتا. یقین جانے میں اس پہ ایک مرتبہ مجھے بلایا گیا تھا یہ میاں صاحب پہ کلام کریں. میں گیا، میں نے ایسے بندے 10-15 بیٹھے آگے. میں نے کہا ان بندوں کو سمجھ آ سکتا ہے یہ محمد کو، یہ عام شاعر ہے. بڑے بڑے مولوی سر ٹھوک کے بیٹھ جائیں، سمجھ نہیں آتی کیا بولتا ہے. میں سچ کہتا ہوں آپ سے، یقین جانے میں نے دیکھا ایک شعر کے اندر میاں صاحب نے سغرا بنایا، اسی میں کبرا بنایا، اسی میں ادے اوسط کرائی، اسی میں نتیجہ نکالا. کبھی اس پہ کلام میں نے کہا سمجھ نہیں، ان پڑھوں کے ہاتھ آ جائے تو پھر ہمارا تو کوئی قصور نہیں نا. وہ کہتے ہیں موسیٰ خضر نقیب ہونا دے. 4000 نبی آیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فروغ دینے. ان کی شریعت میں آگے بڑھانے آئے ہیں داؤد علیہ السلام، ان کی شریعت کو فروغ دینے آئے ہیں حضرت سلیمان، ان کی شریعت کو فروغ دینے آئے حضرت یحییٰ، ان کی شریعت کو فروغ دینے آئے حضرت زکریا، ان کی شریعت کو فروغ دینے آئے یہ بڑے بڑے انبیاء کرام. اور خود عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی انبیاء بنی اسرائیل، اسی شریعت کو آگے فروغ دینے آیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جس کے دروازے پر بھیجا وہ خضر ہے، جن کے معاملے میں پھر فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. سبحان اللہ کہا کرو. ہم اس کے بعد کہے نا جس کے بعد فرمایا کہ یہ علمناہ من لدنا علما. ایسے ہماری ریڈی کشتی توڑ دی. واقعہ تو نہیں میں سنا رہا، صرف اشارہ کرتا ایسے کشتی. تو امام سیوطی لکھتا ہے کشتی ٹوٹی ہے پانی نہیں آتا. سبحان اللہ. کشتی کا تختہ ٹوٹ گیا تھا وہاں. یہ جلالین اٹھا کے دیکھو، وہ کہتے ہیں کشتی کا ایسے تختہ ٹوٹ گیا. مانا نا، کیونکہ کوئی بندہ کشتی سے سفر تو کراتا نہیں کہ پیسے نہیں ان کے پاس. تو اس نے طرز کہا کہ چلو سیر کرا، چلو کرا دیتے. ادھر سے لے گئے ادھر جانا تھا تو اتر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام تو شکریہ کے انداز میں تھے، شکریہ ادا کرو. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے شکریہ ادا کرتے کرتے ساتھ ایسے ایڑی ماری تختہ ٹوٹ گیا. امام لکھتا ہے تختہ ٹوٹا ہے پانی نہیں آتا، عیب دار کر گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، یہ کیا کر دیا. پھر وہ بچہ مار دیا، ایسے پکڑ کے مار کے پھینک دیا. بندے کہتے ہیں نہیں پتا وہ بندہ کیا ہے، شکی ہے کہ سعید ہے کیا ہے. تو خضر کو کیسے پتا چل گیا؟ زندہ رہتا باپ کو بھی لے ڈوبتا، ماں کو بھی لے ڈوبتا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہم نے کام ہی تمام کر دیا. تو خضر جان سکتا ہے تو محمد عربی جانے پھر کیا. کدھر قرآن پڑھنے کے دعوے کرتا ہے؟ ہاں جی میں پڑھا قرآن. کہتے پتہ نہیں جی ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا. تو میں نے کہا ذرا یہ سنیے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون. یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے آتا ہے والا نہیں آتا، یہ صحیح آتا ہے. فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہارے سامنے مٹی کی مٹھی پکڑتا ہوں، جس پرندے کی شکل میں چاہوں تبدیل کروں، پھونک مارتا ہوں اللہ کے کرم سے پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے. میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں. اور صرف کوڑ کے مریضوں کو شفا نہیں دیتا، تو مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں. ادھر مردے زندہ کرتے ہیں تو ادھر امام محمد رضا کیا بولتا ہے، جس کے طلبوں کا دوون ہے
تھے جاؤ جابر کو دے دو زندہ ہو جائے گا ان کے طلبوں کا دوون ہے آب حیات ہے وہ جامع مسیحا ہمارا ہے وہ جامع مسیحا ہمارا اور حضرت برناباس ان کے صحابی ہیں جنہوں نے جمع کیا انجیل برناباس یہ انجیل ہے نا 3-4 قسمیں جو انجیل کیا ہے اس میں انجیل برناباس ہے وہ صحابی ہے وہ کہتا ہے نبی میرا بولتا تھا میں لکھتا تھا یہ صحیح ان کا سچا صحابی ہے وہ برناباس کہتا ہے میرے نبی کے دروازے پر 70 ہزار مریض آتے 70 ہزار مریض آ جاتے تھے کوڑے لولے لنگڑے ڈب کھڑبے جسموں والے پھل بیری والے برس والے کہتے میرا نبی سب کو قطار میں کھڑا کر کے ہاتھ لگاتا جاتا تھا ہاتھ لگنے کی دیر شفا ہو جاتی اور مسلم کشائی کس کا نام ہوتا ہے بتاؤ حضرت عیسیٰ کر سکتے ہیں تو عیسیٰ کا نبی عیسیٰ کا امام محمد ہے بھی یہ تو بیمار تھے نا شفا یاب ہو گئے مردے لے آؤ ٹھوکر مار کے دل لگے عزیزان گرامی قدر میں جو بات کہنا آگے ورنہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ میں تمہیں خبر دیتا ہوں ہر اس بات کی وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ یہ ماں ہے نا یہ عام ہے عام کی تعریف کیا ہوتی ہے يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْأَفْرَادِ جو اپنے شعبے کے تمام افراد کو اپنی لڑی میں پرو لیتا ہے وہ ماں بول کے کیا کہتے ہیں میں تمہیں خبر دیتا ہوں ہر اس شے کی جو تم کھاتے ہو کھا کے آتے ہو ہر شے کی خبر دیتا ہوں جو گھر میں رکھتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ 1000 گھر دور سے کوئی آئے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بتا سکتا ہوں تو نے گھر میں کیا چھوڑا ہے اور صرف یہ نہیں بتا سکتا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے یہ بھی بتا سکتا ہوں پیٹ میں کیا رکھا ہے تو وہ عیسیٰ پیٹ کی خبر دے سکتا ہے تو بچہ کہاں ہوتا ہے بتاؤ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ارے جو پیٹ میں پڑا ہو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں بتا سکتا ہوں آج تو نے کیا کھایا اور کل تو نے کیا کھایا پرسوں تو نے کیا کھایا تو نے گھر میں کیا کیا چیز جمع کی کہاں کہاں رکھ کے آیا میں بتا سکتا ہوں ہم کہتے ہیں پیٹ کی خبر عیسیٰ دے سکتا ہے حمل کی خبر مصطفیٰ کشتی توڑی حضرت خضر علیہ السلام نے بچہ مارا حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار تعمیر کی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے تینوں مقام کو نہیں سمجھ سکے تھے اللہ اکبر کہاں موسیٰ کہاں پھر حضرت خضر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ دیا تو عارف کھڑی بھی کیسا قلم توڑ گیا ہے اللہ کہتا موسیٰ خضر یہ تو آپ کی زبان ہے آپ میں چلو گے تو میں پھر کیا کہوں گا موسیٰ خضر نقیب ہونا دے اگے پجن راہی او سلطان محمد والی مرسل اور سپاہی صدر نشین دیوان اشردا دے افسر بچ اماما کل نبی محتاج اسے دے نفران باند غلاما حسن بازارو دے سیئی اللہ اللہ خود میں نے سرکار کا ایک فرمان پڑھا ہے کتاب میں ابھی مجھے مستحضر نہیں کتابوں کہ سرکار نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا یوسف کو آسمانوں پہ نبیوں کے جرمٹ میں سرکار کہتے ہیں ایسے چمکتا تھا جیسے چاند چمکتا ہے ستاروں سبحان اللہ یہ یوسف کا حسن ہے تو محمد عربی کا حسن کا کیا حال ہے سبحان اللہ میں جو آپ سے کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مولا مجھے دکھا اور میں تو نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن نبی ہے نا اتنا لاڈلا اتنا پیارا اتنا برگزیدہ اتنی وجاہت والا نبی رب ذوالجلال نے فرمایا تیری دعا کو رد نہیں کرتے اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتے کیا ہے وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ توجہ کرو وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ پہاڑ کی طرف نظر کر نظر ہم اس پہ تجلی ڈال دیتے وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي پوچھ لو علماء سے یہ سین آتا ہے سوف آتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے سین ہوتا ہے بالکل قریب سوفا بھی قریب ہوتا ہے لیکن تھوڑے سے وقفے سے ہوتا ہے سوفا فسوفا تجھ پر بھی وقت آئے گا تو بھی دیکھ لے گا صرف کیا ہوگا اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا اگر یہ پہاڑ قائم رہا اور تجلی تجھ پہ منعکس ہو کے پڑی اور تو اس کو برداشت کر سکا تو ان قریب وقت آ جائے گا تو بھی دیکھے گا لیکن قرآن کہتا فَلَمَّا تَجَلَّا
اب اپنا چہرہ بھی ویسا بناؤ نا جیسے میں کہتا ہوں. اللہ اکبر تجلی ربہ للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ صائقا. رب الجلال نے تجلی فرمائی نا اس پہ پہاڑ پہ, اور تجلی منعکس ہو کے پھر موسیٰ براہ راست نہیں آئی. اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں پڑی, پہاڑ پہ پڑی. معجزہ معراج سمجھو گے, حضرات غور کرو. تجلی موسیٰ علیہ السلام پر نہیں پڑی, تجلی ڈالی پہاڑ پر. فلما تجلی ربہ للجبل, رب الجلال نے وہ تجلی پہاڑ کے لیے فرمائی, منعکس ہو کر موسیٰ علیہ السلام پہ پڑی. قرآن کہتا ہے پہاڑ کے جو پرخچے اڑ گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوش برقرار نہ رہ سکے. ادھر وہ تجلی جب پڑی تو کتنی پڑی. قاضی ایاز مالکی نے کتاب الشفا میں تعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ سوئی کے ناکے کے قلیل ترین حصے سے بھی کم. سوئی کے سمجھو, آپ سمجھیں گے قریب آئیں گے نا, آپ کو بھی معراج کی لذت ملے گی. یہ آپ کو خالی نہیں رہ جائیں گے. کبھی ایسا کرم ہو جاتا ہے معراج سن کے جائے نا, جلوہ فرما توجہ کرو گے تو ہو جائے گا. سبحان اللہ. منہ ادھر کال مارے گا تو پھر کیا سمجھ آئے گا. آگے بڑھے گا نا سرکار, کچھ خیرات ہو سکتی ہے. فرمائیے معراج جو پڑھتا نماز میں سلام علیکہ ایھا نبی ہوتی نہیں ہے, جھلک تو آ جاتی ہے. جتنا آگے بڑھائے گا تو وہ اللہ فرماتا ہے تو ایک قدم آ میں 100 قدم چل کے آتا ہوں, تو چل کے آ میں دوڑ کے آتا ہوں. ارے رب ایسے آئے تو محمد عربی کیسے آتا ہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ تجلی کتنی تھی, سوئی کے ناکے کے قلیل سے قلیل تک. شاباش. قلیل اس لیے لمبا کرتے ہیں تاکہ ذرا اس کی وہ حد کم سے کم ہو جائے. بعد نے ذرا مبالغہ کر کے یہ بھی کتابوں میں لکھ دیا, میں حیران رہ گیا. یقین جانے انہوں نے لکھا کہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے میں سوئی طرح میں نے کہ کمال لکھ دیا. تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ انہوں نے جتنی اس کے اندر مبالغہ کرنا تھا وہ بولا کہ اس سے بھی کم, اس سے بھی کم, اس سے بھی کم, اس سے بھی کم. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ہوش نہیں رہے, بے ہوش. لفظ بولنا مشکل ہو جاتا ہے, نبی ہے نا, اس لیے کہتے ہوش قائم نہیں رہے, بے ہوش کا لفظ نہیں بولتے. میں بڑی دیر تک پڑھتا رہا. ایک رائٹر مجھے ملا, اس نے لکھا بے ہوش, سنی تھا, بڑا مفتی تھا, لیکن میں سمجھ گیا کہ اگر بولنا جائز نہ ہوتا تو یہ نہ بولتا, لیکن پھر بھی وہ اس پہ احتیاط ہو تو اچھا ہے. کیونکہ سادی شیرازی کہتا ہے نہ ہر جائے مرکب توا تاختن کہ جہاں سپر بایدن داختن. اردو والے کہتے ہیں یوں نظر دوڑے نہ برچی تان کر, اپنا بیگانہ ذرا پہچان. ہر میدان کے اندر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے, ایسے دگڑ دگڑ کر کے نہیں جاتے. کسی میدان میں گھوڑے سے نیچے اتر جاتے. اللہ چھوڑ دیتی ہے یہ نبیوں کا دربار ہے. کس وادی میں سبحان اللہ. یہاں تو فرمایا نا آواز اونچی ہو گئی تو تیرے اعمال ہی ختم ہو جائیں گے. تو یہ آواز اونچی ہو گئی تو پھر اعمال تو تب ختم ہوتے ہیں جب بندے کا ایمان ختم ہوتا ہے. ایمان سے پہلے تو اعمال ختم نہیں ہوتے. تو یہ نبیوں کا دروازہ. کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوش نہیں رہے. اچھا, اب تجلی سوئی کے ناکے کے قلیل ترین حصے سے کم, تو ادھر موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, ہوش قائم نہیں رہے. تو ادھر مصطفیٰ کا حال کیا ہے. رب کہتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى. تم اس کے دیکھے پہ کیوں جگڑتے ہو. ما کذب الفؤاد ما رأى. تم کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے. افتمارونہ علی ما یرى. ارے تمہارا کیا مسئلہ ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى. اس کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا دل نے جھوٹ نہ جانا. اس کا مطلب یہ کبھی بندہ واقعہ دیکھتا ہے, میں آیا ہوں پہلے دن ہوں, فرض کرو میں سمانی میں پہلی مرتبہ ہوں, تو یہاں دیکھتا ہوں میں دور دور نیچے گہری کھائیوں کے اندر چراغ جل رہے ہیں, وہاں پہ بلب روشن ہے, وہاں پہ جو کمکمے سج رہے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آسمان زمین پہ آ گیا. کیا کشاں کھلی ہوئی ہے نا, بندہ دیکھتا ہے. کہ کبھی آپ دیکھیں, آپ اس علاقے میں نہ گئے ہوں, فرض کرو جہاں پہ چاندنی چمکتی ہے, چاندنی کے چمکنے میں فرض کرو بھئی یہ جو اورنج ہے یا مالٹا ہے یا کینوں کا جو درخت لگتا ہے, کبھی آپ 14ویں رات کی چاند میں اس کو دیکھیں, جیسے ہی وہ درخت لگا ادھر ایسے لٹکے ہوئے,
جگہ جگہ پر وہ چمک رہے, ان کا رنگ عجیب و غریب نظر آتا ہے. تو جو جس علاقے میں نہیں ہوتا وہ آگے دیکھے, وہ کہتا ہے دیکھتا ضرور ہوں لیکن آنکھ مانتی نہیں, آنکھ دیکھتی ہے لیکن دل نہیں مانتا, دل نہیں مانتا. اور میں میرے مصطفیٰ نے ایسے نہیں دیکھا کہ آنکھ دیکھتی ہو دل نہ مانتا, آنکھ دیکھتی ہی دل تصدیق کرنا جا رہا تھا. کیا مسئلہ ہے جو اس نے دیکھا ہے؟ اس نے کوئی ایک مرتبہ تو نہیں دیکھا, وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ, اس نے ادھرتے ہوئے دوسری مرتبہ پھر ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نظرة أخرى. پھر خیال آتا ہے کب دیکھا, کہاں دیکھا, کیسے دیکھا. اب سنو, عید کا چاند ہوتا ہے نا, مفتی صاحب سے قاضی صاحب سے آ کے, یہ حضرت مفتی ہیں, قاضی صاحب ان سے پوچھتے ہیں بندے, میں چاند دیکھے تھے, کب دیکھا تھا, بولنا. آگے سے بول ہی نہ سکے, کہتے تو نے دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ پوچھنے سوال ہوتا ہے, چاند کی تصدیق کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں, کب دیکھا جی, کہتے فلاں جگہ پہ, کہتے کیسا تھا, کس جگہ پہ تھا, سوال یہاں کہتے کب دیکھا, کہاں دیکھا, کیسا دیکھا. سنو, پر میں عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس, سبحان اللہ, عندہا جنت الماوا. پہلے پھر کے آگے پیچھے سنوٹ ڈال کے پڑھو گے تو کیا سمجھ آئے گی معراج کی آپ. سبحان اللہ. پر میں اب سدرہ کا تعارف کس وجہ سے, مصطفیٰ سے. سدرۃ المنتہا کس وجہ سے تعارف ہوا, مصطفیٰ کی وجہ سے. سدرہ کہاں ہے, کہتے جنت ماوا کے پاس. کہتے دیکھنے کی کیفیت کیا تھی, کہتے اذ یغشی السدرۃ ما یغشا, سدرہ پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. کہتے مصطفیٰ نے دیکھا کیسے, کہتے ما زاغ البصر. اللہ اکبر. کسی قرآن پڑھانے والے استاد سے سمجھ کے اس کا معنی کیسے کرتا ہے. سبحان اللہ, ما زاغ البصر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ توجہ نہ ہٹاؤ, مسئلہ سمجھ آئے گا. ما زاغ البصر سبحان وما اللہ, طغى. سبحان اللہ, آنکھ ٹیڑھی نہیں ہوئی, اللہ آنکھ حد ادب سے آگے نہیں بڑھی. اللہ. دو باتیں ہوتی ہیں نا, کبھی انسان میں سرکشی آتی ہے, کبھی دیکھنے میں, مثال کے طور پہ میں یوں دیکھتا ہوں, سامنے اس کی لائٹ ہے, تو لائٹ کو میں نہ دیکھ سکوں تو پھر میں ظاہری چہرہ ادھر رکھتا ہوں لیکن دائیں دیکھ لیتا ہوں, کبھی بائیں دیکھ لیتا ہوں, کوئی نہیں سمجھ. کبھی کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں جی, مرید پیر کی آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہے, نہیں ڈال سکتا. کبھی اس کی پگڑی دیکھ لیتا ہے, کبھی نیچے دیکھ لیتا ہے, کبھی دائیں کبھی بائیں, اصل کو دیکھ نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے آنکھ ٹیڑھی ہو گئی, آنکھ جو ہے وہ آگے پیچھے ہٹ گئی. تو فرمایا ایسا نہیں ہوا. اللہ اکبر. اچھا, کبھی دیکھنے سے کبھی پیر کا قرب پا جاتا ہے نا بندہ, تو بعض بے عقل بندے قرب کی وجہ سے تھوڑی سرکشی کر جاتے ہیں. اور دیکھا ہوا جی, بیٹھتے ہیں ہم بھی ادھر لیتے ہیں, سرکشی آتی ہے. قرب پاتا ہے, پھر تھوڑا سا کوئی دوست ہو جاتا ہے, کوئی مولانا دوست بنا لینا, تو عام بندہ بھی کہتا ہوں چھوڑو جی میرے یار ہیں, یار کہہ کے پھر باتیں کرتا رہتا ہے, کسی بادشاہ کا قرب پا جائے. فرمایا ایسا نہیں ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی آنکھ دیکھنے میں آگے پیچھے نہیں ہوئی, درماندہ نہیں ہوئی, خیرہ نہیں ہوئی, ٹیڑھی نہیں ہوئی, اور دیکھا اور حد ادب سے آگے نہیں بڑھی. بولا کیسے دیکھا, فرمایا ایسے دیکھا جیسے دیکھ رہے. اسی میں وہ بولا ہے, سادی شرازی کہتا ہے, موسیٰ دے ہوش رفت بیک پرتب صفات, تو عین ذات میں نگری در تبسم. سبحان اللہ. اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیکھ آئے تھے, ذرا ایک جھلک اس بات کی بھی سنو کہ معراج کی رات سرکار نے دیکھا کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کیا ہوا. یہ لکھا ہے کتابوں میں, توجہ کیجیے حضرات. موسیٰ علیہ السلام جب دیکھ آئے تھے نا, تجلی پڑی تھی, توجہ ہے, سبحان اللہ. ذرا چہرہ ذرا خوشی سے مسکرائے نا, سبحان اللہ, سب کا مسکرائے. میں تھوڑی بات اور سناؤں گا. سبحان اللہ. اب موسیٰ علیہ السلام کی نظر کی تیزی کا حال کیا تھا. بہت سی صحیح کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر وہ تجلی پڑی تھی تو ان کی نظر کی تیزی کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اندھیری سیاہ رات میں 30 میل کے فاصلے پر سفید پتھر پر سیاہ رنگ کی جو چونٹی چلتی تھی, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس کو اتنے دور کے فاصلے پر اس کی اتنی چھوٹی جسامت کے باوجود دیکھ لیتے تھے, پہچان لیتے تھے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تجلی ہوئی تھی,
سوئی کے ناکے کے قلیل ترین حصے کے مطابق ان کی نظر کی تیزی اتنی بڑھ گئی اور وہ بھی منقص ہو کے پڑی تھی. مجھے بتاؤ جب مصطفیٰ براہ راست دیکھ کے آیا تھا نظر سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں آپ سے کچھ باتیں ابھی اور کروں. سبحان اللہ. یہ سفر ہے نا یہ تو 2 گھنٹوں 4 گھنٹوں کا نہیں ہوتا ہے. اچھا ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تھے نا تو واپس آ کے سرکار نے پھر بیان کیا تھا اس کو. ایک روایت میں سب سے پہلے